بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليله القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. فائدہ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو. اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بد نیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو. خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ نہیں. اور کھلی ہوئی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا، آسان ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے. نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے ان کو الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے مطلب کے ساتھ ذکر کیا ہے. اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. تو جہاں حدیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے علماء اس کو صغائر کے ساتھ مقید فرمایا کرتے ہیں. میرے والد صاحب نور اللہ برقدہ و برد مجاہ کا ارشاد ہے کہ حدیث میں صغائر کی قید دو وجہ سے مجبور نہیں ہوتی. اول تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمے کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک چین ہی نہ آئے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے موقع ہوتے ہیں، مثلا لیلۃ القدر ہی میں جب کوئی شخص بامید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس لیے گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے. اس لیے توبہ کا تحقق خود بخود ہو جاتا ہے کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم ہے. لہذا اگر کوئی شخص قبائل کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور اجابت کا موقع ہو، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائیں. اور یاد آ جائے تو اس سیاکار کو بھی اپنی مخلصانہ دعاؤں میں یاد فرما لیں.